نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، دین اسلام طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی والا دین ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ان کے احکام اور مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پاکی صفائی کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان میں سنن الفطرہ بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، سنت انبیاء ہیں جو ہر دور میں چلی آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الختان، ختنہ کرانا، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ نمبر 2 الاستحداد، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، زیر ناف کے بالوں کو مونڈنا، اگلی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے صاف کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے تقلیم الاظافر، ناخنوں کو تراشنا۔ موجودہ دور میں خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں میں ناخن بڑھانے کا بہت زیادہ رجحان ہے، ان کی دیکھا دیکھی لڑکوں میں بھی یہ فیشن رائج ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے ناخن یہ انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان میں موجودہ میل کچیل کھانے کے دوران انسان کے معدے میں داخل ہو کر کے بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اور وضو کے پانی کو ناخنوں کے تہ تک پہنچنے سے روکتا ہے، خاص طور پر جب ان میں گندگی موجود ہو۔ اگر ہمارا وضو ہی درست نہ ہو تو پھر ہماری صلاۃ کیسے درست ہوگی، ہماری نماز کیسے درست ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے شرط اول وضو ہے۔ بڑے ناخن وضو کے پانی کو ناخنوں کے تہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو سنن الفطرہ میں ایک ناخن تراشنا بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر نتف الابط، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، اس لیے کہ یہاں بہت زیادہ پسینہ جمع ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے، میل کچیل رہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں ہمیں جوڑوں کو دھونے کا حکم دیتی ہے، پاک صاف رہنے کا حکم دیتی ہے، وہیں شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی کہ بغل کے بالوں کو اکھاڑا جائے۔ بغل کے بالوں کے سلسلے میں افضل یہی ہے، اگر طاقت ہو تو اسے اکھاڑے،
اگر ایسا کرنا انسان کے لیے مشقت کا باعث ہے تو پھر مونڈنے میں یا بال صفا کریموں کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن الفطرہ میں 5ویں نمبر پر ہے قص الشارب، مونچھ کے بال کتروانا۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جو مونچھ کے بال نہ کتروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بیشتر روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی، مجوس کی، یہودیوں کی مخالفت میں مونچھ کے بالوں کو آپ نے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مونچھ کے بال بڑے ہوں تو اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں اور انسان دیکھنے میں بھی بھدا لگتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ناخن ترشوانے میں، مونچھ کاٹنے میں، بغل کے بالوں کو اکھاڑنے میں، زیر ناف کے بالوں کو مونڈنے میں افضل اور مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ انسان ان کی صفائی کا التزام کرے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم 15 دن میں 1 دفعہ اپنے ناخنوں کو تراشے، زیر ناف کے بالوں کو پاک صاف کرے، بغل کے بالوں کو اکھاڑے۔ اگر کسی وجہ سے 15 دن میں بھی ممکن نہ ہو سکا تو شریعت اسلامیہ نے اس کی جو آخری حد مقرر کی ہے وہ ہے 40 دن۔ یہ آخری حد ہے، 40 دن میں 1 دفعہ ان کی صفائی لازم ہے۔ اگر 40 دن کے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی زیر ناف کے بالوں کو پاک صاف نہ کرے، اپنے ناخنوں کو نہ ترواشے، وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے آخری حد جو مقرر کی ہے وہ ہے 40 دن۔ آپ نے حکم دیا کہ 40 دن سے زیادہ ان کو نہ چھوڑا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن سیدہ عائشہ والی روایت میں 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ ان میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا ہے۔ یقیناً داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ داڑھی کے سلسلے میں اصل یہی ہے بلا کسی تعرض کے، بلا کسی چھیڑ چھاڑ کے داڑھی کو معاف کر دیا جائے، داڑھی کو چھوڑ دیا جائے۔ یا کم از کم ہر مسلمان کے چہرے پر 1 مشت داڑھی ہونی ہی چاہیے، یہ آخری حد ہے۔ ہر مسلمان کے چہرے پر 1 مشت داڑھی ہونی ہی چاہیے۔ داڑھی مونڈنے کے، داڑھی کاٹنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، نمبر 2 سنت انبیاء کی مخالفت ہے، نمبر 3 یہ اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے۔ ابلیس نے عہد کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں انہیں حکم دوں گا کہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں گے۔ ابلیس نے اللہ سے عہد کیا تھا میں انہیں اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ اللہ کی خلقت کو بدل دے۔ یہ اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے، اور اس میں کفار مشرکین کی مشابہت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو مسلمان ہو کر غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں عورتوں کی بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان مردوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ داڑھی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ موجودہ جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا داڑھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ داڑھی کے انسانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ داڑھی سورج کے مضر شعاعوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔
انسان کا جلد میل کچیل سے محفوظ رہتا ہے، تو بیشتر فائدے ہیں۔ یہ قدرتی فلٹر ہے داڑھی۔ تو غرض موجودہ جدید سائنس نے بھی داڑھی کے فائدوں کو تسلیم کیا ہے۔ سنن الفطرہ میں ایک چیز ہے مسواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی، مجھے مسواک کا حکم دیا گیا، میں ڈر گیا کہیں یہ ہم پر لازم اور ضروری نہ قرار دے دیا جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کثرت سے التزام کیا کرتے تھے۔ سوتے جاتے آپ مسواک کیا کرتے تھے، وضو سے قبل آپ مسواک کرتے تھے، نماز سے قبل آپ مسواک کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کیا کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے حجرے میں ہوا، میری باری میں ہوا، میرے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں ہماری یہ عادت تھی جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہم آپ پر تعوذ کیا کرتے تھے، معوذتین پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ ہم آپ پر دم کر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور فرماتی ہیں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ آپ کا آخری دن ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جس سے وہ اپنے دانت صاف کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی مسواک پر پڑی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے یہ مسواک لیا، اس مسواک کو اپنے دانتوں سے اچھی طرح سے نرم کیا، اچھی طرح سے چبایا، پھر میں نے یہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اس مسواک سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح پاک اور صاف کیا۔ اور آگے فرماتی ہیں مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن میں آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میرے لعاب دہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ساتھ ملا دیا، میرے تھوک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے ساتھ ملا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے آخری عمل مسواک ہی تھا، آپ نے اس کا التزام کیا تھا۔ مسواک کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک یہ منہ کی پاکیزگی رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کے ذریعے سے انسان کو رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، منہ کی پاکیزگی بھی ہے، رب کی رضامندی کا باعث بھی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان افواہکم طرق للقرآن، اے لوگوں تمہارے منہ یہ قرآن کے راستے ہیں، لہذا مسواک کے ذریعے سے اپنے منہ کو پاک صاف رکھو۔ بندہ اپنے منہ کی حرکت کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ان افواہکم طرق للقرآن، تمہارے منہ قرآن کے لیے راستے ہیں، لہذا منہ کو پاک صاف رکھو، اپنے دانتوں کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ موجودہ دور میں لوگ دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
جدید سائنسی تحقیقات نے بھی اس چیز کو مانا ہے، اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ جو مسواک کی سنت ہے آئے دن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو غرض سنن الفطرہ میں ایک چیز مسواک بھی شامل ہے، مسواک کرنا بھی ہے۔ سنن الفطرہ میں ایک چیز کلی کرنا بھی ہے، ناک میں پانی داخل کرنا ہے، استنجا ہے، پیشاب کے بعد یا پاخانے کے بعد اپنے دونوں شرمگاہوں کو اچھی طرح سے پانی کے ذریعے سے پاک اور صاف کرنا ہے، استنجا ہے، یہ سنن الفطرہ میں شامل ہے۔ سنن الفطرہ میں انسان کے جسموں کے جوڑوں کو دھونا ہے۔ تو غرض شریعت اسلامیہ میں پاکی صفائی اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں یہ پاکی صفائی کی خاطر دی گئی ہیں۔ اگر بندہ ان تعلیمات کا خیال رکھتا ہے تو اس کو مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے، رب کی رضامندی کا یہ چیزیں باعث بنتی ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے جس پر عمل کرنے سے وہ نیکیوں کا و ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ انسانی صحت کی حفاظت کے لیے جیسے میں بتا چکا ہوں، پاکی صفائی کو شریعت اسلامیہ میں جہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہیں شریعت کی ہمیں تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم ورزش کریں، جو جائز کھیل ہیں ان کا اہتمام کریں، ان کا التزام کریں۔ ورزش حفظان صحت کے لیے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کھیل کود کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے تعلیمات کیا ہیں، اس سلسلے میں ہدایات کیا ہیں، اس سلسلے میں شریعت نے ہم پر کیا کیا کنڈیشن عائد کیے ہیں، کیا کیا شرائط شریعت اسلامیہ نے ہم پر عائد کی ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اسی سے متعلق، کھیل سے متعلق ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، کون سا کھیل ہمارے لیے جائز ہے، کون سا کھیل ہمارے لیے ناجائز ہے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اتنی گفتگو کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھ سکیں، ہر قسم کی برائیوں سے، گندگیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، توحید پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہر قسم کے امراض سے، وباؤں سے پروردگارہ ہماری حفاظت فرما، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ نصیب فرما، جن بھائیوں جن بہنوں کا انتقال ہو چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔